حمد و صلات کے بعد تمام واجب القدر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عشرہ ذی الحج شروع ہوا ہی چاہتا ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ فضائل و مسائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ سب کے ہی علم ہے، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے اندر چاند ذی الحج کا نظر آ چکا ہے، اور آج ہمارے ہاں بھی ممکن ہے کہ مغرب میں چاند نظر آ جائے۔ عشرہ ذی الحج یہ جو 10 دن ہیں، قرآن و سنت میں ان 10 دنوں کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے کہ منہا اربعۃ حرم۔ ان مہینوں کی بہت ہی تعظیم اور عزت پرانے زمانے میں بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ رہے گی، کیونکہ ان ایام میں خصوصاً اللہ کی ایک عبادت حج کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو گئے ہوئے ہیں اور جو جانے والے ہیں، اللہ سب کو مقبول حج کی سعادت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یا سوانح، ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس عمارت کو اللہ کے حکم پر بنایا، تعمیر کیا، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی تھی، لیکن طوفان نوح اور دیگر حالات اور واقعات کی بنیاد پہ یہ عمارت ختم ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، نشانات اس کے مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بحکم الہی اسے اثر نو تعمیر کیا۔ اس تعمیرات کے بعد بھی 2-3 مرتبہ یہ عمارت ٹوٹ بھی چکی ہے، لیکن پھر دوبارہ اسے تعمیر کیا گیا۔ اصلاً جیسے کہ یہ مسجد ہمارے جس میں ہم بیٹھے ہیں مٹی، گارے، سیمنٹ، بجری کی ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے ہو جائے کہ یہ اللہ کے گھر میں لگی ہے، تو پھر اس کی بھی عزت و احترام بنتی ہے۔ گویا شے اپنی ذات میں معزز نہیں، بلکہ جس کی طرف منسوب ہو جائے اس کی وجہ سے وہ شے بھی معزز اور محترم ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر کعبۃ اللہ شریف کی عمارت میں پتھر نصب ہیں، تو پتھر تو اور بھی ہیں، لیکن کیونکہ وہ نصب اللہ کے گھر میں ہیں، وہ گارا مٹی اس میں لگا ہوا ہے، تو اب وہ پتھر بھی محترم اور معظم ہیں کہ ان کی بھی بے توقیری، بے قدری کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے کہ مسجد ہم جس میں بیٹھے ہیں، یہی ماربل پتھر گھر پہ بھی لگے ہوتے ہیں، یہی مسجد میں بھی لگے ہیں۔ اپنے گھر میں لگائیں تو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اگر وہی چیز بنیت رضائے الہی
کہ اس میں اللہ کی عبادت ہوگی، عبادت کرنے والوں کو راحت ہوگی۔ اب پنکھے بھی لگائے، لائٹ بھی ہوئی، سب کچھ، تو نیت پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اس عمارت کی عبادت نہیں کرتے، مسلمان اس عمارت کی عبادت، کسی بھی مسجد کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی کرتے۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ جب تم عبادت کرو تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کرو، مرکز اسے قرار دیا گیا۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رغبت تھی کہ ابتدائے اسلام میں عیسائی اور یہودیوں کی طرح کچھ عرصے تک مسلمانوں نے بھی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کی طلب اور چاہت تھی کہ ہم اس جگہ کو مرکز بنائیں، اس کی طرف منہ کریں کہ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر دوران نماز یہ حکم آیا، اور اس کیفیت کے ساتھ آیا کہ حضور نماز میں بھی اپنے سر کو اوپر اٹھاتے تھے، اس طلب میں کہ شاید اب حکم آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ پھر اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی کہ یہ نماز پوری کر لو، ابھی آدھی اس طرف ہوئی ہے تو آدھی پھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کے، نماز کے دوران ہی مڑ گئے۔ اور اس طرح جس مقام پر یہ واقعہ رونما ہوا یا آیت اتری، وہ مدینہ منورہ کے اندر علاقہ ہے، مسجد ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، اور آج بھی اس کا نشان بطور علامت کے رکھا گیا ہے کہ پہلے یہ مقام تھا، اب یہ مقام ہے، بالکل اپوزٹ سمت میں ہے مدینہ طیبہ کے اندر، کہ اس طرف اگر مسجد حرام ہے تو اس طرف مسجد اقصیٰ۔ جب تعمیرات ہو گئی تو حکم ہوا ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کریں حج کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یہاں دور دور تک لوگ نہیں تو میں اعلان کس کو کروں، کون میرا اعلان سنے گا کہ آؤ اللہ کے گھر کا یہاں حج کرو۔ تو پھر جو تفاصیل ہیں، جو واقعات ہیں، اس کے مطابق حکم ہوا کہ آپ کا کام ہے اعلان کرنا، پہنچانا ہمارا کام، اور وہ اعلان کا جواب جس نے دیا وہ ضرور اللہ کے گھر کی حاضری لگائے گا۔ حتیٰ کہ اس وقت جو لوگ تھے اور ان کے آنے والے خاندانوں میں جو لوگ تھے، یعنی کہ ان کے سلسلوں میں، ان کے نسب میں، ان کی پشتوں میں، انہوں نے بھی لبیک کہا، اور جس نے لبیک کہا وہ کعبۃ اللہ تک پہنچے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس تک پیغام پہنچا، اس نے جواب دیا، اور پھر الحمدللہ آج یہ کثیر تعداد نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، جبکہ وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آج پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے، اس قدر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر کا یہ طواف اور یہ عبادت تا قیامت جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔
ذی الحج اس ماہ کو نسبت ہے، یعنی جو اب آئندہ آنے والا ہے، عشرہ ذی الحج، اس کی بڑی فضیلت رکھی گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قرآن میں قسم ارشاد فرمائی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ سورہ فجر 30ویں پارے میں موجود ہے، آخری آدھا سے پارہ آخری والا یہیں سے شروع ہوتا ہے، والفجر، سورہ فجر، فجر ہے، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ کون سی فجر ہے اور یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تمام ہی شارحین نے لکھا کہ یہ 10 ذی الحج کی فجر ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کا دن کہیں، اور جو 10 راتیں ہیں وہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنی بات منوانے کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جو وہ فرما رہا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ یہ قسم اس چیز کی عزت اور احترام کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم قسم کھائیں تو اپنے لیے کھاتے ہیں تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کر لیں، نہیں تو ہماری بات مان لیں کہ یار یہ فلاں چیز کی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اپنی بات یا اپنے عہد یا وعدے کو پورا کرے گا۔ لیکن اللہ تو ہے ہی وعدہ پورا فرمانے والا، اللہ تو ہے ہی سچا، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ پھر کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فجر کی قسم، یعنی عشرہ ذی الحج میں 10 ذی الحج، عید الاضحیٰ کے پہلے دن کی فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ کہا گیا جفت کیا ہے؟ 10واں دن، پھر قسم کھائی گئی، اور طاق کیا ہے؟ 9واں دن، جس کو 9 ذی الحج کہہ لیں۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی آخری 10ویں رات آ جائے۔ تمامی شارحین نے لکھا کہ ان آیتوں کو اور حدیث مبارک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ ان راتوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کی فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرے، اسے معلوم ہو تو کتنی رغبت سے کرے گا اور کتنا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اس رات، پورے 10 راتوں میں، جیسے آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو آج سے ہی ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور دن کی قسم، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے ان 10 دنوں میں، لیکن یہ 9 دن بنتے ہیں، کثرت کی وجہ سے پورا عشرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عید والے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو پہلے دن سے لے کے 9ویں دن تک، اور خصوصاً 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحج یعدل من صیام یوم عرفۃ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عبادت سے بڑھ کر کسی اور دنوں میں عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ اور جو یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ حدیث شریف کی شرح میں یہ بات درج ہے کہ یہاں پر گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں۔
کبیرہ سے مراد اگر کسی نے نماز فرض نہیں پڑھی تو ایسا نہیں ہے کہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ رکھ لے اور ساری زندگی کی نماز معاف، ایسا نہیں۔ کسی کا مال کھا لیا، حقوق العباد دبا لیے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے، سارے معاف، ایسا نہیں ہے۔ اس سے انسان کے صغائر غیر عمدی طور پر اس سے ہو جانے والے گناہ سرزد جو ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل معاف فرما دے گا، 1 سال کے اگلے بھی اور 1 سال کے پچھلے بھی۔ حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ ابن آدم پر کچھ چیزیں لا محالہ ہو کر رہیں گی، کبھی وہ آنکھوں سے گناہ کر رہا ہوگا، کبھی وہ ہاتھ سے، کبھی وہ پاؤں سے، لیکن جب یہ اعمال کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لا محالہ جو ہو ہی ہونے والے ہیں بندے ہونے کے ناطے گناہ، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ انہی ایام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرصہ دراز سے انبیاء علیہ السلام حج کی اعلیٰ ترین عبادت کرتے ہیں۔ جو گئے ہوئے ہیں یقیناً بہت ہی محترم ہیں، بہت ہی قابل عزت ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی حاجی آ رہا ہو تو اس کا استقبال کرو اور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے لیے دعا کرواؤ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پہلے بہت اہتمام حجاج کا ہوا کرتا تھا، ابھی بھی بعض علاقوں میں، لیکن اب کچھ صورتحال کم ہے کہ حاجیوں کا استقبال یا ان سے اس طرح ملنا، دعا لینا، اب یہ تھوڑا سلسلہ ہمیں کم نظر آتا ہے، لیکن پہلے بڑی عزت و شان سے اسے ریسیو کیا جاتا تھا، استقبال کیا جاتا تھا۔ تو حدیث میں باقاعدہ کہ اس کے گھر سے پہلے اس کا استقبال کرو، اس سے دعائیں لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ کہ جو حج کرے نہ تو اس میں کوئی گناہ کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے، نہ بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے۔ فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، اپنے گھر ایسے لوٹ کر آئے گا پاک صاف جیسے آج ہی اپنے ماں کے یہاں پیدا ہوا ہو، یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ وہ اب بڑا ہوگا تو گناہ کرے گا یا اس سے سرزد ہوگا، لیکن ابھی وہ صاف ستھرا ہے، جسے ہم عرفی طور پہ کہتے ہیں معصوم ہیں، لیکن یہ عرفی معصوم ہے، معصوم اصل میں انبیاء علیہ السلام ہے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم انبیاء کے علاوہ نظریہ اہل سنت ہے کسی کے لیے یہ مقام نہیں۔ ہاں اولیاء اللہ صالحین کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ممکن تو ہیں گناہ ان سے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایک نظریہ اہل سنت اور نظریہ اسلام ہے۔ اس عشرہ ذی الحج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا، عمل صالح کرنا دیگر ایام کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمل صالح، صدقہ و خیرات بھی عمل صالح ہے، تسبیح اور ذکر بھی عمل صالح ہے، نوافل عبادت بھی عمل صالح ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق، غریبوں کا خیال، اور جس طرح قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے گوشت میں غریبوں کا خیال رکھے انہیں تقسیم کرنا، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ،
عمل صالح اللہ کو پسند ہے تو جہاد سے بھی بڑھ کر ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر کے وہ بھی ایک عمل صالح ہے، لیکن یہ عمل صالح ان ایام میں اس سے بھی بڑھ کر ثواب والے ہیں۔ صرف ایک صورت میں کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال اپنی جان اللہ کی راہ میں لے کے گیا اور وہیں قربان کر گیا، واپسی کچھ نہ لا سکا، تو پھر وہ مجاہد ان عمل صالح والوں سے زیادہ مرتبے والا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر خصوصی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں اللہ کی تسبیح کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان ایام میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو۔ انہی میں ان پورے 10 ایام کے اندر تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام ویسے تو 9 سے 13 تک نمازوں میں ہوگا۔ 9 تاریخ کو فجر میں شروع ہوگا اور 13 تاریخ تک عصر تک چلے گا، لیکن عام دنوں میں بھی تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ہم اس سے غافل ہیں، لہٰذا پرانے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں عام ایام میں جیسے ہی عشرہ ذی الحج شروع ہوتا تھا، لوگ چلتے پھرتے بآواز بلند یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، گویا گلی کوچے سے تکبیر تشریق کی آواز اور صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ ہمیں بھی اس تکبیر تشریق کو 9 ذی الحج سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حضور نے فرمایا ان ایام میں ان تکبیروں کی، ان تسبیح کی، ان تحلیل کی کثرت کرو۔ انہی 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیئا، تو پھر وہ قربانی کرنے والا شخص جس کا ارادہ ہے وہ اپنے بال اور اپنے ناخون نہ کٹوائے۔ اس نہ کٹوانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے مشابہت ہے حاجی کی، کہ جب حاجی احرام پہن لیتا ہے تو نہ بال کٹواتا ہے، نہ خوشبو لگاتا ہے، اور دیوانہ وار اللہ کے حکم پر کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی سعی کر رہا ہے، کبھی میدان میں پڑا ہے، کبھی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کہیں کنکریاں مار رہا ہے، اور اس طرح وہ مسلسل اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابعدار بنا دیتا ہے۔ تو اس بندے کو اس سے مشابہت دی گئی ہے، اور اچھوں کی صحبت اور مشابہت بندوں کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی مشابہت اور صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اچھے لوگوں کی ہی مشابہت اختیار کرنا چاہیے۔ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سوشل میڈیا چھا گیا ہے معاشرے پر، تو اسلامی اقدار تباہ ہو رہی ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھ کر ویسے ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بال ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں، منہ پر داڑھی سنت ہے لیکن اس کو بھی ٹیڑھی میڑھی کٹوا کر ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں۔ غیر مسلم اپنے جسموں پہ نشانات ڈلوا لیتے ہیں، ٹیٹوز بنا لیتے ہیں، مسلمان بھی یہی چاہتا ہے۔ کسی کافر کو زنجیریں پہنے ہوئے دیکھا تو مسلمان بھی ایسے ہی پہننا چاہتا ہے۔
کسی کو سونے کے زیور پہنے دیکھا، مسلمان بھی یہی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہمیں انہیں آئیڈیل نہیں بنانا ہے، ہمیں ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم ان سے ممتاز ہیں۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دے رکھی ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارے اخلاقیات، ہماری عبادات، ہمارے تمام تر معاملات ان سے الگ ہیں، بلکہ سرکار تو اپنے احکام میں حکم دیا کرتے تھے ان سے مشابہت اختیار مت کرنا، عبادت میں بھی ان جیسے نہ ہونا۔ جیسے میں نے خود ابھی عرض کیا کہ سب لوگ وہاں عبادت کرتے تھے اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، حضور نماز میں خیال کرتے تھے یا اللہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کے مخالفت کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ تو ہمارا قبلہ ہی تبدیل فرما دے۔ ہم ان کے مشابہت اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ روزے رکھو، نمازیں پڑھو، ہر طریقے میں اپنے کھانے پینے عادت و اطوار میں ہر طریقے میں ان کی مخالفت کرو اور اپنے طریقوں کے اختیار کرو۔ کفار کا طریقہ ہے ہاتھ ہلانا سلام کرتے وقت یوں، اور منہ سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ احادیث طیبہ منع کیا گیا ہے کہ آپ اگر منہ سے ادا نہ کریں اور صرف یوں اشارے کریں تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، آپ یہ اختیار نہ کریں، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں تو زبان سے ادا کریں، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کھانا کھائیں تو ان کا طریقہ اختیار نہ کریں، جیسے ہی کچھ اپنے آپ کو اپ گریڈ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے اگر چھوڑنا رسم بنا لی تو ہم بھی کھانے کو چھوڑنا رسم بنائیں گے، پینے کو چھوڑنا رسم بنائیں گے، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی کریں گے۔ حضور نے فرمایا کھانے کے آخر میں تو برکت ہے، پینے کے آخر میں تو برکت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ گویا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مشابہت نیک لوگوں کی اختیار کرنے کا حکم ہے، تو ناخن بال وغیرہ نہ کاٹو۔ یہ تو قربانی کرنے والے کا مسئلہ ہے، جو قربانی نہیں کر رہا ان کے بارے میں سرکار سے پوچھا، فرمایا تم بھی اسی عمل کو کرو اور 10 ذی الحج کو پھر تم ناخن بال کاٹ لینا، تم نے قربانی نہیں کی لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کریں، اور یہ جو 10 ذی الحج کا دن آ رہا ہے بہت ہی اہم ترین ہے۔ فرمایا کہ اسی دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے حجۃ الوداع میں آیت اتاری، ہم نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کامل کر دی ہے تمہارے لیے، اسلام بطور مذہب کے ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ اگر کسی مذہب اور دین سے راضی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام سے کٹ کر، اس کے نظریات سے کٹ کر، اس کے عمل سے کٹ کر کوئی لاکھ دنیا میں اچھا بن کر دکھانے کی کوشش کرے، اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں، وہی معتبر ہے۔ اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں ان کا پردہ آنکھ بند ہوتے ہی اٹھ جائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور ہم کس طرح غفلت میں پڑے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔